جس شخص نے میری ایک حدیث سنی اور اس حدیث کو پھر یاد کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اور ان احادیث کو یاد کرنے کا جو اجر آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی، لیکن الحمدللہ اس کا ایک اجر اور اس کی ایک برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے نور سے اور چہرے کی شادابی سے بندے کو نوازتا ہے. اور یہ حدیث جس کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ بہت ہی صحیح حدیث ہے، اور شاید ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن بخاری شریف میں بھی حدیث ملتی ہے، تو اسے آپ اندازہ کریں گے. اور آج کل تو یوں بھی بیوٹی پارلر کے پاس جا کر ہزاروں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں تاکہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چہرہ تھوڑا ڈیکوریٹڈ ہو جائے، اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کیا شک و شبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟ نعوذ باللہ. تو ضرور قبول ہوگی، اور جب قبول ہوگی تو اس کے لیے ہم کوشش کریں اس دعا کے مستحق بننے کے لیے. اور کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ اس صفحے پر 3 حدیثیں ہیں، اور تینوں کے تینوں مختصر ایک ایک جملے کی ہے، اور تینوں کو یاد کرنا بہت آسان ہے. بعض روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی 40 میری حدیثیں یاد کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی گواہی دیتا ہوں، جنت کی شیورٹی دیتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع سے اس امت میں 40 احادیث کے کلیکشنز بہت تیار کیے گئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 ہیں، اور یہ 40 حدیثیں اسی لیے جمع کرتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مستحق ہو جائیں، اس کو یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگی میں جاری کر لیں. حدیث آپ دیکھیں گے کہ صرف اتنی ہی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول اللہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کتنا رہ گیا؟ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. بس یہ 5 الفاظ رہ گئے ہیں جن کو یاد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا اجر ملے گا کہ چہرے کا نور ملے گا، چہرے کی شادابی ملے گی. تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کا بھی اہتمام کریں. جب کبھی فرصت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ارشادات لکھ کر اس کو یاد کریں. مختلف زندگی کے سچویشنز میں ان کو کوٹ کرتے رہیں، وہ ہمیشہ تازہ رہیں گے اور اس سے آپ کو اجر ملتا رہے گا. اس حدیث میں جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر و بیشتر حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی تھی، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ابو بکر و عمر جیسے جلیل القدر قریبی صحابی یہ اتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان نہیں کرتے جتنے یہ ابو ہریرہ کرتے ہیں. تو جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات پہنچی تو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا اور بہت پتے کی بات کہا کہ لوگ جو ہے میرے ماضی کو نہیں دیکھتے، پچھلی زندگی کو نہیں دیکھتے. میں اپنے گھر بار سے فارغ ہو کر ساری دنیاوی مصروفیات سے چھٹی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ کے بیٹھ گیا تھا. مجھے نہ آمدنی کی فکر تھی، نہ کمائی کی فکر تھی، نہ بال بچوں کی فکر تھی. مجھے ایک ہی دھن تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنوں اور یاد کر لوں. اور میرے دیگر ساتھیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گاہے گاہے مجلس میں آیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے، کھیتی کو بھی جاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور وہ سب ضروری بھی تھا، سب کو چھوڑنے کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اختیار کیا تو فرمایا مجھے اتنی قربانی دینی پڑی کہ مجھے کبھی کبھی کئی دن کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ملتا. اور میں مسجد نبوی میں ایسا بھی ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کر گر گیا، مارے بھوک کے
اور لوگ میری ناک سے چپل رگڑنے لگے کہ مرگی کا دورہ پڑا. حالانکہ بخدا وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، کمزوری تھی، لیکن لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ میں کس چیز کا اس وقت شکار ہوں. اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا تھا. یہ دیکھیے، یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو فارغ نہ کرتے تو لازمی بات ہے ہزاروں حدیثیں ہم تک نہیں پہنچتی تھی. ایک فرض کفایہ تھا. لیکن جیسے آج صبح سے بات ہو رہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید تھے، وہ میدان کو سنبھالے ہوئے تھے. جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، وہ تجارت میں لگے ہوئے تھے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی تھی اور ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج تھا، اور اپنے اپنے مزاج کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین انداز میں لوگوں کو جانتے اور پہچانتے تھے. یہ ایک ریسرچ کا پورا پروجیکٹ ہے، اس پہ ریسرچ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کس کام میں لگاتے تھے. یہاں تک کہ مختلف ملکوں کو جو خطوط دے کر بھیجے تو رومن امپائر کی جانب جس شخص کو بھیجا اس کو پرشین کی طرف نہیں بھیجا، جس کو ایتھوپیا بھیجا اس کو یمن نہیں بھیجا. ہر ایک میں جو اپنا سفیر مقرر کیا، اپنا نمائندہ مقرر کیا، تو اس کی نفسیات دیکھی، اس ملک سے واقفیت دیکھی، اس ملک میں رشتہ داریاں دیکھی. یہ ساری چیزیں دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکشن کیا. تو یہ سیرہ کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افراد کا انتخاب کیسے کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا جب مجھ پر قریش کی تلواریں اٹھنے لگی تو میرے ساتھیوں نے تلواروں سے ڈیفنس کیا، میرا بچاؤ کیا، میدان میں اتر پڑے. لیکن اب جب کہ قریش کی زبان چل رہی ہے تو پھر میرے ساتھیوں کی زبان گونگ ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اشارہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب کہ بڑے بےہودہ قسم کی شاعری قریش کے شعراء کر رہے تھے مکے میں بیٹھ کے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مذاق اڑا رہے تھے، غلط باتیں کہہ رہے تھے، اور وہ اشعار کہہ رہے تھے جس کو عربی میں ہجو کہتے ہیں، جس میں کسی شخص کی برائی کی جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ جب قریش کی تلواریں چلی تو لوگوں نے مجھے بچانے کے لیے بچاؤ کا سامان کیا، میدان میں اتر پڑے. اب جب قریش کی زبانیں چل رہی ہیں تو میرے ساتھیوں کی زبان کیوں گنگ ہے، کیوں خاموش ہیں؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں میں اشارہ سمجھ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، میں جواب دوں گا. قریش کو ایسا جواب دوں گا کہ ان کے دانتوں تلے پسینہ آ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن قریش کو تم قریش کی برائی بیان کرو گے، میں بھی تو قریش کا ہوں. تو حضرت حسان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ایسے نکال لوں گا ان میں سے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. لہذا اس کے بعد حضرت حسان نے ایک بہترین قصیدہ کہا اور اس قصیدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے میری عزت قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان. وہ ماسٹر پیس قصیدہ ہے، آج تک سلیبس میں پڑھا جاتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیتوں کو دیکھ کر کام پر لگاتے تھے. اگر حضرت حسان کو کمانڈر بنا دیا جاتا تو سوائے جنگ ہارنے کے کچھ نہیں ہوتا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کے سلسلے میں ادنا تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے حضرت حسان کمزور دل کے تھے، اتنے کمزور دل کے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہیں، ساری فوج باہر نکل چکی ہے، ایک حملہ ہوا ہے یا غالباً خیبر کی جنگ کا مسئلہ ہے، تو اس وقت ایک دشمن شہر میں گھس آیا. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ حسان اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، عورتوں میں گھس رہا ہے. حضرت حسان کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا. تو حضرت صفیہ پکڑ کے اس کو مارتی ہیں، ڈھیر کر دیتی ہیں، کہتی ہیں وہ ڈھیر ہو گیا، اس کی تلوار نکال لو. کہتے ہیں وہ بھی آپ نکال لیجئے، میرے سے نہیں ہوگا. دل گھبراتا تھا حضرت حسان کا جھگڑوں سے، لڑائی سے. نیچر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا.
تو حضرت حسان اپنے مزاج کو نہیں چینج کر سکتے تھے. حضور نے کبھی زبردستی نہیں کی کہ حسان کو جنگ میں چلنا ہوگا. کہا حسان تم بیٹھ کے قصیدے لکھو, تم اسلام کی دفاع میں نظم لکھو, شاعری کرو, یہ تمہارا کام ہے. تو جو جس فرنٹ پہ کام کر سکتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرنٹ پر اس کو لگایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.5-3 سال وہ مسجد نبوی کے کنارے پڑے رہے. کسی دن نہیں کہا کہ حسان چھٹی ہو گئی اب جاؤ گھر جاؤ تجارت کرو کماؤ کھاؤ پیو, نہیں کہا نہیں, یہ کام پرفیکٹ ہے, اس میں ان کو یہ کام کرنے دیا جائے. لہذا جو کام جو کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے میدان چھوڑ دینا چاہیے. جو تاجر ہے وہ تجارت سنبھالے, جو عالم ہے وہ ریسرچ کرے, جو ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹس کو دیکھے. ہر ایک کے اپنے فیلڈز ہوتی ہیں, کسی کو بھی ایک دوسرے پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا, اور صبح سے شام تک وہ فارغ ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے جیسے کلاس لیتے تھے. اور ایک ایک گروپ ہوتا تھا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے تھے, حفظ کرواتے تھے, اور ایسا یاد دلاتے تھے کہ ان کو سنا دیا, پھر ان سے سن لیا, پھر سننے کے بعد تصحیح کر دی, پھر اس کے بعد ان کو سرٹیفائی کر دیا, اب تم کو یاد ہو گیا ٹھیک ٹھاک, اب جاؤ تم دوسروں کے سامنے روایت کرو. اور یہ فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جس نے میری ایک بات سنی اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور دوسرے تک پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ رب مبلغ او من سامعین, آج جو تم میں سے سننے والا ہے اس کے مقابلے میں جس تک تم حدیث پہنچاؤ گے وہ بہت ممکن ہے تم سے زیادہ بڑا فقیہ ہو, زیادہ سمجھدار ہو.